السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। ये पिलर से पीछे जो भाई आगे आ जाए, आगे आ जाए, कोई मुश्किल आ गया ना, आप बैठे आ गए। ये खाली जगह आपने छोड़ी है, मैंने तो नहीं छोड़ी। पुर करे आगे आ जाए, ये बेटे को भी आगे करे, आगे हो जाए। इधर आ जाए। पता नहीं मौलवी करंट मार देने पीछे पीछे लोग बने। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وہ ایسا جانشین ہو جو میری اور آل یعقوب کی میراث کو سنبھال لے، اور اے میرے مالک اسے پسندیدہ بنا دینا. یہ بات تو پہلے عرض کی تھی پچھلے خطبے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور آل یعقوب کی جو میراث تھی وہ کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی جاگیر نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد وہ وراثت نبوت تھی، حکمت تھی، علم تھا اللہ کا بھیجا ہوا جو آل یعقوب میں ایک تسلسل کے ساتھ آ رہا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے، پھر سن لیں. آپ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، جو پیسے ویسے چھوڑتے ہیں نا دنیا کے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے ہاں ایک جھگڑا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں، باغ فدق، میرا موضوع وہ نہیں ہے، وہ ایسے فرضی بنایا ہوا جھگڑا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ جو مال ہم چھوڑیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے. ہم انبیاء جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ علم کی وراثت ہے، اور اس علم کی وراثت کو سنبھالنے والے وہ علماء ہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ایسا بچہ دے، ایسا جانشین دے جو اس وراثت کو سنبھالنے کے اہل ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پھر وہ پسندیدہ قرار پائے. یعنی اللہ تیرے ہاں بھی پسندیدہ ہو، تو اسے پسند کرے، اور اسے لوگوں کے ہاں بھی پسندیدہ ٹھہرا دینا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، اس کی قدر اور اس کے بارے میں قبولیت اور پسندیدگی یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا. آپ وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ بڑھاپے کا عالم میرا یہ ہو گیا ہے، بیوی میری ایسے ہیں، تو پھر بھی میں تجھے موسم گزر جانے کے باوجود بیٹے کی دعا کر رہا ہوں، اور بیٹا ایسا ہونا چاہیے. یہاں سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ دعا بڑی سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے. دعا میں دور اندیشی اختیار کرنی چاہیے. دعا میں بھی فراست ہونی چاہیے، فراست، سمجھداری. دعا بے سوچے سمجھے نہیں مانگنی چاہیے، سوچ سمجھ کے دعا کرنی چاہیے.
انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. حضرت ابراہیم کی دعائیں ہی لے لیں آپ، پڑھ لیں سارے، مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں دعائیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مزمل احسن شیخ حفظ اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے کہ شاید 20-21 دعائیں ہیں. خیر میں نے گنتی نہیں کی کہ کتنی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی، لیکن میں آپ کو ایک مقام بتاتا ہوں. سورہ ابراہیم کا آخری سے پہلا رکوع پڑھ لیں، اس میں حضرت ابراہیم کی ایک ہی جگہ پر اکٹھی دعائیں ہیں. اسی طرح پہلے پارے کا آخری سے جو پہلا رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھ لیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم کی چند دعائیں ہیں. یہ 2 مقام پڑھ لیں بطور نمونہ کافی رہے گی. اب دیکھیں اس دعا کی بلندی دیکھے گا. ان دعاؤں میں ایک دعا بھی ایسی نہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے دنیاوی نفع کی دعا کی. اللہ سے اپنے بچوں کے لیے کوئی دولت، بادشاہ، کوئی جاگیر مانگی؟ بالکل نہیں. یا اللہ یہ نمازی ہوں، یہ تیرے فرما بردار ہوں. اور سورہ بقرہ کی دعاؤں میں تو آپ سمجھ لیں کہ دعا اپنے بالکل معراج پہ پہنچی ہوئی ہے، بلندی پہ. دعائیں کرتے کرتے بالآخر انہوں نے اللہ سے یہ مانگا، اے اللہ اس مکے کی سرزمین میں انہی میں سے ایک رسول کھڑا کر دینا جس کے اندر یہ صفات ہیں. اور اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس وقت میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ یہاں سامنے بیٹھے دعا سن رہے ہو، خطبہ سن رہے ہیں. اس دعا سے پوری انسانیت کا کام بن گیا. پوری انسانیت کا قیامت تک کے لیے بھلے کی دعا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پھر سورہ ابراہیم کے آخر سے پہلے رکوع کی دعاؤں کا آپ کو بتا چکا ہوں، جس کی آخری حصے کی اکثر لوگ وہ دعا نماز کے آخر میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. مجھے ایمان والوں کو، میرے والدین کو معاف کر دینا. کب؟ یوم یقوم الحساب، حساب والے دن. اس دنیا طلبی کا تو کوئی نشان تک کہیں نظر آتا ہی نہیں. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کا بھی سورہ نوح کے آخر میں ذکر ہے. وہاں بھی اللہ سے مغفرت مانگی ہے اپنے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے عرض کی یا اللہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے نا ان کو بھی معاف کر دینا. اللہ سے مغفرت طلب کی. وہ جب جادوگروں کو پتہ چلا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، فرعون اپنی آئی پہ آ گیا ہے، بڑے ڈراوے اور بڑی دھمکیاں چل رہی ہیں کہ بلایا میں نے تھا تمہیں، اجرت اور انعام و اکرام مجھ سے مانگ رہے تھے، اور میرے کہے بغیر، مجھ سے اجازت ملے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے. اب دیکھنا وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. آپ کہنے وہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے، میں ایسی سزائیں دوں گا. انہوں نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.
یا اللہ ہم پر صبر کے دانے کھول دے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے صبر کے دانے کھول دے، بے انتہا صبر عطا فرما دے. اور یا اللہ ہمیں مسلمان بنا کے فوت کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر اور اسلام پر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء سے بھی پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، غور کیا کریں، ایک ایک لائن پہ غور کیا کریں، ایک ایک جملے پر غور کیا کریں، ایک ایک بات پہ غور کیا کریں، ڈوبا کریں اس کو، کھو جایا کریں اس کے اندر. اور وہ قصہ جیسے جیسے اللہ نے بیان کیا نا، اس میں جو موڑ آتے ہیں، وہ قصہ مسلسل بلندی کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف. اور جب قصہ اللہ کے بیان کے مطابق اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے، بلندیوں پر آخر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا اختتام کس بات پہ ہوتا ہے؟ قصے کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ باپ والد سیدنا یعقوب علیہ السلام اور بھائی والدہ، وہ وہاں دربار میں آ کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدے میں گر گئے. یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جی یہ دیکھ رہے ہیں اب وہ خواب جو بچپن میں نے آپ کو سنایا تھا، یہ اس کی تعبیر آج آپ کے سامنے ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ جادو جو سر چڑھ کے بولے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابا جی. اور پھر آگے ان کی ایک دعا کا ذکر ہے، قصے کے اختتام سب سے آخری دعا، ربنا انک قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. اے اللہ تو نے خود اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے کچھ بادشاہت بھی دی، مجھے خوابوں کی حقیقت، باتوں کی حقیقت بھی تو نے خود مجھے سکھائی. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کا خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا ولی، میرا دوست، میرے کام بنانے والا صرف اور صرف تو ہے. کیوں جی کام بنانے والا کون ہے؟ کون ہے بگڑیاں بنانے والا؟ کون ہے کام سنوارنے والا، سدھارنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے. اس اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کائنات کے اندر. نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے. اکیلا ہے. تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت. مجھے کسی معتبر عالم دین نے، اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے، بتایا کہ صوفی عبداللہ صاحب بھی اپنی دعاؤں میں نا یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور یہ جو لفظ ہے نا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس کا ترجمہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب کیا کرتے تھے، او میرا پرانا بیلیا، ہمیشہ تو ہی میرا بیلی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے. یا اللہ دو چیزیں تو نے اپنی مرضی سے دی ہیں، اب دو چیزیں میں اپنی مرضی سے تجھ سے مانگ رہا ہوں. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا اور مجھے صالحین کی جماعت داخل کرنا. کیا مانگا؟ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں، اچھا گھر مانگتے ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم مانگتے ہیں، اچھے گھروں میں رشتے مانگتے ہیں، اچھی جاب مانگتے ہیں، ڈگریاں مانگتے ہیں بچوں کے لیے، کاروبار مانگتے ہیں، ساتھ لگے یہ بھی کچھ مانگ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ جملے کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، ہماری تو گزر گئی جیسے گزرنی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا اچھا وقت گزر جائے. وہ کسی بڑے سیانے اور سمجھدار بندے نے یہاں یہ جملہ کہا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے. اور کبھی یہ بھی سوچا ہے آپ
یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اور کبھی یہ بھی سوچا ہے ان بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ یہ وہی دعا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، کہ اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا. سوچ سوچ کے مانگا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کیا مانگنا ہے. وہ 10 دعائیں کرتے ہیں نا تو چلو دنیا مانگی اللہ سے، دنیا مانگنا منع نہیں ہے. وہ قارون کا قصہ آپ نے سنا پڑا ہوگا قرآن میں، 20ویں پارے میں آپ پڑھ لیں سورہ قصص کے آخر میں جا کر، وہ بھی سورہ قصص کا آخری سے پہلا رکوع ہے. اس کو سمجھدار لوگوں نے، سیانوں نے، قوم کے لوگوں نے جو بڑے جہاں دیدہ لوگ تھے، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے اور بتایا کہ وہ علم والے لوگ تھے. انہوں نے سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہوا ہے نا، اس مال میں سے اپنی آخرت بنا رہے. پہلے آخرت کا ذکر ہے، اس آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنا جو حصہ تمہارا وہ لے لو جو لینا چاہتے ہو، لیکن آخرت بناؤ اپنی. 10 میں سے 9 دعائیں کم از کم اپنے بچوں کی آخرت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کریں. دنیا بھی مانگے، وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، پتہ ہے ان کی دعاؤں کا وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. دنیا مانگنے والے بھی دنیا اللہ سے ہی سے مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بتایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ہیں اللہ سے دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ اللہ دنیا میں بھی اچھا مقام دے اور آخرت میں بھی اچھا مقام عطا فرمائے. دونوں مانگتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت. لیکن جو دنیا کے طالب بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں انہیں بالکل محروم کر دیتے ہیں. اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگیں، علم مانگیں، اللہ کا علم، قرآن کا علم مانگیں، حدیث کا علم مانگیں، حکمت مانگیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے. اللہ سے کہا کریں یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میری اہلیہ کو، میرے بچوں کو یا اللہ اپنے دین کا خادم بنا دے. دین کی خدمت مانگے اللہ سے. یا اللہ وہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو نسلوں کے لیے دعا کی. سنی نا دعا آپ نے، نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے. آپ بھی نسلوں کا ذہن میں رکھا کریں. یا اللہ میں اکیلا ہی نہیں، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، یا اللہ ان کے بچے بھی. یا اللہ ہم نسلوں کو اپنے دین کے علم کا وافر حصہ بھی عطا فرما اور ہمیں اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. یا اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین فرد بنا دے، نفع بخش افراد بنا دے. یا اللہ کھوٹے سکے نہ پیدا کرنا میری نسل. اللہ سے سچے موتی مانگے، سچے موتی. خود بھی میں سچا موتی بن جاؤں. اے اللہ میرے گھر والے بھی سب سچے موتی ثابت ہوں، اور اے اللہ آگے نسلوں کے اندر سچے موتی پیدا کر. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کے مسائل ضروریات ہیں ان سے اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا دعا جب کرنی ہے دعا سوچ سمجھ کے کریں. دعا میں آپ کی نگاہ، آپ کی نظر، آپ کی سوچ بہت بلند اور بہت دور تک ہونی چاہیے. اور کتنی دور؟ اور دعا میں آپ کے خیالات سفر کرتے کرتے آخرت میں پہنچ جائیں، قبر میں پہنچ جائیں. سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کی ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ بیٹا دے دے جو میرا اور آل یعقوب کی میراث کا وارث بنے، حکمت و دانائی کا وارث بنے. جو اللہ تو نے اپنے علوم اتارے ہوئے ہیں ہمیں ان کا وارث بنایا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہوئی ہے. کتاب دی تھی اللہ نے اور کہا تھا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے اندر تم نے قائم کرنا ہے. یا اللہ ایسا بیٹا دے جو اس میراث کو سنبھالنے والا ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے. اور یہ پسندیدگی آپ دھکے سے لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں کر سکتے. یہ پسندیدگی دولت کی وجہ سے نہیں آتی. اگر کسی کی دولت دیکھ کر لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے بھی ہیں تو صرف حلق سے اوپر ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے ہوتی ہے. جو پسندیدگی دل میں ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک نبی علیہ السلام کا خادم رہا. 10 سال تک. جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ان کی عمر 10 سال تھی اور 10 سال گزرے یعنی وہ 20 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. 10 سال کہتے ہیں میں نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتانے والا تھا کہ مقبولیت اور اللہ جو دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ اسے پسندیدہ بنا دینا. وہ پسندیدگی کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی مجھے جھڑکا نہیں. ایک دفعہ. یہ 10 سال کو تھوڑا عرصہ سفر و حدث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی ہوئیں. ایک دفعہ یہ نہیں کہا کوئی کام اگر میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا او انس یہ کیوں نہیں کیا، یا کوئی کام مجھ سے ہو گیا ہو کبھی تو آپ نے کہا او یہ کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لاڈ بڑے کرتے تھے. بچے ہیں، بچے لاڈ پیار کے عادی ہوتے ہیں، خوگر ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے کہا کہ یہ کام کرو تو میں لاڈ سے جا کے کہتا رہا نہیں اللہ کے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، نہیں میں نے. لیکن میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں نہیں کروں. میں وہاں سے چلا گیا. اللہ کی کرنے یہ ہوئی کہ واقعی مجھے وہ کام بھول گیا. میں وہاں جا کے بچوں سے کھیلنے لگے. بولا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے خود میرے پیچھے آئے. میں اپنے دیہات کھیل رہا تھا اور بس آگے بالوں میں ہاتھ پھیر کے سلام بلایا اور گدگدانے لگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر مجھے ہوش آیا کہ میں تو ایک کام کے لیے نکلا ہوا تھا. میں کچھ بتائے بغیر وہاں سے پھر اس کام کے لیے بھاگ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. یہ ہوتی ہے پسندیدگی. نہا کھانا ہے دل میں اتر جائے، روح میں اتر جائے، جسم کے جوڑ جوڑ میں اتر جائے، خون کے قطرات کے اندر اتر جائے. تو یہ دعا میں حاضر کر رہا تھا. دعا بڑے حساب سے مانگنی چاہیے، سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے. وہ کسی نے لکھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ دعاؤں کے بارے میں کہہ رہا تھا. عام سا آدمی تھا، عالم تو نہیں، کہہ رہا تھا دعا بڑے دھیان سے مانگا کرو، بعض دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں. قبول ہونے والی دعائیں بھی بعض اوقات اپنے نتائج کے لحاظ سے، دعا جو قبول ہو گئی ہے نا قبول ہو گئی، لیکن نتائج کے لحاظ سے وہ قبول ہوئی دعا بھی بعض وقت پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے.
یہ قصے ہم روز سنتے ہیں، دعائیں کر کے بیٹا لیا اللہ تعالیٰ سے، پھر بعد میں ماں باپ ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا، رونا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے کس وقت اس بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی۔ کیوں، کیا خیال، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لہذا دعا کرتے ہوئے اور میرا بیٹا نہ منگا کریں، خوش نصیب بیٹا منگا کریں، سعادت مند بیٹا منگا کریں، اللہ سے محبت کرنے والا بیٹا مانگیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بیٹا مانگے، اور دین کا، قرآن حدیث کا، علم کا خادم بیٹا مانگے، بڑے سوچ سمجھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سمجھنے کی، سوچ سمجھ کر دعا کرنے کی اور دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا یہ جسم ہے، وجود، ظاہری ڈھانچہ، اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی ہے جس سے یہ میں آپ باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی پوری زندگی ہم متحرک رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، جو دنیا میں انسان پر عائد ہوتی ہیں، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگر آپ میں غور کریں تو ان دونوں چیزوں میں سے جو زیادہ قیمتی چیز ہے نا وہ روح ہے۔ وہ آج کل کی دنیا میں ایک کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، تو اس میں کہتے ہیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ یہ جسم ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اور جو روح ہے یہ سافٹ ویئر ہے اس کا۔ تو یہ جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو جسم کی ویلیو کیا ہے؟ اس کے بعد اسے جتنا مرضی پیار ہو، بہرحال اسے مٹی میں، قبر میں ڈال کے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ جو جسم کو سلام ہوتے ہیں، سروں کو سلام ہوتے ہیں، پگڑیاں ڈلی جاتی ہیں ہمارے سروں پر، وہ اصل میں ہمارے جسموں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہمارے روحوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو صرف سروں سے پگڑی نہیں اتار لی جاتی، جسم کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء کرام ہے نا، موجودہ دور جو چل رہا ہے، ساری کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں جو موجود ہیں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ بھی کہہ دیں آپ، اس کے باوجود جو علماء ہیں ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ روح کا علاج کرتے ہیں، جو قرآن میں خطبہ دے دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث کا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ ہم پچھلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی 28 سال سے فہم قرآن کورسز کروا رہے ہیں، اس میں کئی ہزار لوگ پڑھ چکے ہیں، حضرات بھی، خواتین بھی، اب بھی آن لائن کئی کلاسز میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ تو میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں، ایسے جو علماء ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ روح سے متعلق علاج کرتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی کام ہیں سارے یہ نہیں کر رہے۔ ہاں، جب ہمارے پاکستان بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے جب وہ مغلیہ دور تھا، اس میں
مدارس اور مساجد کے جتنے بھی مسائل تھے، ضروریات تھے، وہ حکومت کے ذمہ ہوتے تھے. تو علماء اس وقت میڈیکل سائنس اس کو طب کہتے تھے اس وقت، دیسی طب کہہ لیں آپ اسے وہ یونانی طب کہہ لیں، اور اس طرح کے علوم وغیرہ یہ علماء پڑھاتے تھے. علماء کی ساری کفالت حکومت کے ذمہ ہوتی ہے، پوری ضروریات، اخراجات، مسجد مدرسوں کی. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو اس نے وہ مسجدوں کے جو مولوی تھے، مسجدوں کی جو ان کے یہاں وقف زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، وہ انگریز نے 1935 میں سارے کے سارے ہتھیار لیے تھے. مدرسوں کو ان کی جو آمدن کے ذرائع تھے، جو زمینیں تھیں، جو ان کے پاس وہ وقف شدہ زرعی زمینیں فلاں، وہ سارے کے سارے ہتھیار لیے تھے. اور مساجد کو، مدارس کو، علماء کو اس سے محروم کر دیا گیا. اور اس انگریز، چونکہ وہ ہمارے جو حکمران ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انگریز تھے یہ ان کے آقا تھے اور یہ اب تک ان کے غلام ہیں. انہی کے طریقے پر انہوں نے علماء کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے، ان کی ضروریات سے، ان کے اوقاف سے، ان کی زمینوں سے. اب بیچارے ٹکے ٹکے کو بعض اوقات ترستے ہیں اور اپنے ٹکے پورے کرنے کے لیے بعض اوقات ان سے ایسی حرکتیں اور ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا اصل کام جو ہے، اس میں اب دیکھیں سیاست کے جتنے معاملات ہیں اس سے علماء کو بالکل لا تعلق رکھا گیا ہے، اور یہ لا تعلق ہے، اور ایسی گندی سیاست میں تو جانا چاہیے بھی نہیں. تو علماء الحمدللہ جو مدارس ہیں ان کو جتنا مرضی آپ بدنام کر لیں، جتنا مرضی برا بھلا کہیں، علماء پر جتنی مرضی پھپتیاں کسیں، روحوں کے معاملات کے معالج اگر ہیں تو وہ علماء ہی ہیں جو اصل ہے انسان کا. یہ ہمارے جب بھی کوئی موقع آتا ہے، وہ پاکستان کی بڑی سربراہ شخصیت، بڑی ذمہ دار شخصیت، بڑے بڑے لوگ حکومتی لیول کے اور اس طرح کسی اور حوالے سے، فوجی لیول سے کسی بات کرتے ہیں، تو علماء کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ سارے تانے سہنے کے باوجود، تھوڑی تنخواہیں لینے کے باوجود، کم مسائل ہونے کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے یہ روحانی علاج کا ہیں، یہ روح کے معالج ہیں. اور یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے وسائل رکھنے والا جتنا بھی مافیا ہے، اشرافیہ ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود یہ روحوں کے نہ صرف معالج نہیں ہیں بلکہ یہ روحوں کو برباد کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے علماء، اللہ تعالیٰ جو علماء صالحین ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو رب والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت کرے. اور جو ان کے اوپر تانے اڑانے والے اور اپنے تانوں کا کیچڑ اڑانے والے، چھالنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھول دے. آنکھیں کھل جائیں گی، اور آنکھیں کھلنی ہیں کب؟ قیامت، یوم تبلی السرائر. پھر سارے راز کھلیں گے. جو برے بول بھی نظر آتے ہیں، جب ان کو علماء ربانیین ہونے کی وجہ سے جب بلند مقام ملیں گے تو یار ان کو تو ہم پھپتیاں کستے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، ان کو تو ساری خرابی کی جڑ قرار دیتے، اور آج ان کو اتنے اعزازات مل رہے ہیں. اتنا VIP کیا ہوتا ہے؟ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے ہاں اعزازات مل رہے ہیں. تو پھر راز کھلیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کس کی اللہ کے ہاں کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا مرتبہ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کا جو کام ہے اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کے لیے بھی یہاں پیغام ہمارے ایک بھائی ہیں محمد عزیز صاحب مچھلی والے، بہت سارے جماعتی آپ جانتے ہیں، وہ ہسپتال ہیں. پچھلے 2 سال پہلے شاید ان کا یہ گردے کا آپریشن ہوا تھا، گردہ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. اس وقت سے بہرحال وہ مسلسل کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پھر اسپتال داخل کر کے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے، باقی مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے. ہماری طرح ایک دوست قاری احسان اللہ، ڈاکٹر قاری احسان اللہ صاحب، وہ خود تو جنوبی کوریا ہوتے ہیں، ان کے بھائی یہاں ہیں مولانا قاری عبید اللہ صاحب وغیرہ. ان کی والدہ آج رات فوت ہو گئی تھی، جمعے سے پہلے جنازہ ہوا ہے.
قاری احسان اللہ صاحب، قاری عبید اللہ صاحب، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور بھی جو جانے والے ہیں جا رہے ہیں اللہ سب جانے والوں پر رحم فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، جماعت رفقا جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت سے بلکہ جنت الفردوس میں سے مہمانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمیں نیکیوں کے راستے پر چڑھائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ بے مسجد مدرسے کی ضروریات یہ تو ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو خدمت کے حوالے سے دعاؤں کا کہہ رہا تھا، تو یہ بھی اس میں سے ایک ہے، ان دعاؤں میں سے ایک ہے، آپ مسجد اور مدرسے کی ضروریات کے لیے فراخ دلی کے ساتھ کام لیا کریں، تنگ دلی سے، ان کاموں سے کبھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مولوی صاحب سے ہر جمعے ایک ہی اعلان کریے نا، یہاں اور باتیں بھی الحمدللہ کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ان کاموں اور اداروں کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اس کا دور ہے نا سوشل میڈیا کا، تو ایک بندہ ہمارے گروپ سے لیفٹ صرف اس وجہ سے کر گیا کہ یہ ہم سے چندہ مانگتے رہتے ہیں، تو چندہ بھی کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں، الحمدللہ 30 سال ہو گئے اس طرح سے چندہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے دین کے خدمت کے لیے مانگتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خدمت پہ لگاتے ہیں، اپنی جائیداد نہیں بنا رہے، نہ آج تک بنائی، ہاں ضروریات پوری کرتے ہیں، اس میں سے اپنے اساتذہ کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ جائز کیا ہوا، تو اس کے حد تک کرتے ہیں، لیکن اپنے مطالب دنیاوی نفع کے لیے نہیں مانگتے۔ دوبارہ دینی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور اسے اپنا وتیرہ اور اپنی ذمہ داری بنا لیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔